نہ تو مجھے کوئی امید ایف آئی اے سے ہے، نہ مجھے، اور مجھے دیکھیں بین الاقوامی تنظیموں نے رابطہ کیا ہے، مجھے بلائیں آپ اس پہ انٹرنیشنل ہیومن، اسکاٹ لینڈ پولیس کو بلائیں، اس بارے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلائیں، سارے معاملے محترمہ بے نظیر کے لیے بلائیں، اتنا اس میں بلائیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ آ کے تحقیق کرے، آپ کے سامنے سارا کچھ، جس دن آپ نے کوئی بین الاقوامی تنظیم بلا لی وہ سارا کچھ بتا دے گی، لیکن وہ بلائے گا کون یہاں وہ گھنٹی کون باندھے گا؟ اتنی گولیاں ماری ہیں، ذرا پرچہ دیا، کیسی فیسلٹی زبردست دی ہے، ساتھ ہی جوڈیشل کر دیا، جوڈیشل میں جیل میں انہیں کے لوگ وہاں باقاعدہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا۔ ناظرین، چکوال میں 7 سے 8 سالہ بچی کی ہلاکت کے بعد جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں ان کے گھر بھی گئے، اور ایون کہ جو بچی ہے اس کی قبر پہ بھی فاتح خوانی کے لیے گئے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں کیس جو ہے چکوال سے متعلق، اسی بچی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست جو ہے وہ زیر سماعت تھی۔ ہمارے ساتھ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ جو ہیں عزت صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس درخواست میں موقف کیا ہے اور یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، 7 سے 8 سالہ بچی کا کوئی قصور نہیں، وہ جو ہے نا سی سی ڈی کی حد چڑھ گئی، اس دنیا میں نہیں رہی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا درخواست کے حوالے سے بتا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ معاملہ میں بہت عرصے سے اٹھا رہا ہوں، یہ میں آج سے نہیں اٹھا رہا، یہ نواز شریف کے اپنے دور سے، جب یہ یعنی یہ ایک وتیرہ رہا ہے نواز شریف کا یا شہباز شریف کا، کہ یہ پولیس مقابلے ایک روٹین رہی ہے، ہم اس وقت بھی اٹھاتے رہے، اور یہ معاملہ جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان سگنیٹری ہے بہت سے کنونشنز کا، الٹیمیٹلی ایک قانون آ گیا کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ کے حوالے سے، اور ہم جیلوں میں بھی حالات دیکھ رہے ہیں، آج بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، یہ صرف بے وقوف بنایا جا رہا ہے اس نظام کو۔ اب جو یہ باقاعدہ سی سی ڈی جو ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں، یہ فرام دی ویری انسیپشن ہی غلط ہے۔ آپ کسی کو اس طرح کا، یعنی آپ کی پولیس ہے اور پولیس کے اندر اس طرح کا ڈپارٹمنٹ آپ بنا ہی نہیں سکتے، بتا دیں کس قانون کے تحت بنایا آپ نے، آپ کو لائسنس ٹو کل کیسے دیا؟ یعنی اس محکمے کا کام صرف بندے مار رہے ہیں، بتا دیں آپ کا، اور آپ کو ہیومن رائٹ کمیشن کی آپ کو پتا رپورٹ کتنی خطرناک رپورٹ آئی ہوئی ہے، سارا کچھ ڈیٹا سامنے ہے، اور اب تو بہت سی کہانیاں چل رہی ہیں سامنے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس والے واقعے نے آنکھیں کھول دی ہیں پوری قوم کی، جو ڈیفینڈ کرتے پہ رہتے، وہ جو ارسطو جو ہیں، چند ارسطو ہمارے ہاں میڈیا میں بیٹھے ہوئے، یا صحافی حضرات یا اینکر حضرات، وہ ارسطو بڑے ہوئے تھے، کل کوئی ان کا بچہ اگر آ جائے تب انہیں پوچھوں گا میں، یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا دوں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت سیریس معاملہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ والا جب واقعہ آیا نا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے فوراً خط لکھے، مراسلے ارسال کیے میں نے، اور میں نے انفارمیشن مانگی ہے۔ اب یہ جو سی سی ڈی کی بیسک چیلنج کرنے کا معاملہ چل رہا ہے، اور بڑے معذرت کے ساتھ 26ویں 27ویں ترمیم نے اس نظام ہی عجیب سا کر دی ہے، آپ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کہاں دھکے کھائے ہیں یہاں پر؟ سر، جو ایف آئی آر کی گئی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی اے کا معاملہ بنتا ہے، کسی تھانے کے اندر ایف آئی آر کروا دی گئی ہے، اس کو جو بھی معاملات اس سے برآمد ہوئے ہیں وہ اس کو جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں بات وہی ہے نا، یہاں میں فرض کریں ایف آئی اے بھی ہو جائے، ایف آئی اے نے کیا کیا اب تک؟ معذرت کے ساتھ بڑے اس کے احساس کر دو، میرے پاس سارا ڈیٹا آ چکا ہوا ہے، کیا کیا ایف آئی اے نے آج تک؟ رکے ہم آگے، یعنی اگر ذمہ داری تھی ایف آئی اے کی، ایف آئی اے اپنی کارکردگی بتائے، ایف آئی اے نے کیا کیا آج تک؟ کیا کیا ایف آئی اے نے؟ صرف نام کے پرچے ہوئے، ڈیٹا سارا سامنے رکھ دیا، میں یہ ساری انفارمیشن لے چکا ہوں، اب ایک عام آدمی کو نہیں اندازہ ہے۔ میرا سوال پولیس کی ایف آئی آر کا، یعنی قتل خطا تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ کس کو قتل خطا کس طرح والے سے کہیں گے آپ اس حوالے کو؟ آپ کا دیکھیں نا، آپ کے اوپر آپ نے جہاں پر پولیس آرڈر کی فائل خلافورزی کی ہے، پاکستان پینل کوڈ بڑا کلیئر ہے، آپ گولی جب چلا رہے ہیں، سیدھی گولی چلا رہے ہیں، تو آپ قتل کرنے کی نیت سے چلا رہے ہیں۔ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کے پیچھے ڈاکو تھے۔ میں معذرت کے ساتھ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اتنی ایویڈنس فورینسک کی اویلیبل ہے، انہوں نے ضائع کر دینی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، یعنی نہ تو مجھے کوئی امید ایف آئی اے سے ہے، نہ مجھے، اور مجھے دیکھیں بین الاقوامی تنظیموں نے رابطہ کیا ہے، مجھے آسٹریلین جو کہ آسٹریلیا کے حوالے سے معاملہ ہے، وہاں کے جرنلسٹ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں تو یہ حفظ ما تقدم پہ طور پر میں نے خط لکھے ہیں، میں تو مطمئن نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، نہ تو سی سی ڈی کے ابھی تک مجھے یہ بتا دیں، جب سے لاہور ہائی کورٹ آیا میں نے درخواست دائر کی، ہوا گیا وہاں سوائے جواب آ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں، اور آج مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس حوالے سے، میں نے یہ والا اور وہ سارے ڈیٹا لگا کے، میں نے آج کورٹ کے سامنے تھا، کورٹ کا ٹائم تھوڑا سا غالباً تبدیل ہو گیا، میں بعد میں گیا ہوں عدالت سے، میں نے گزارش کی ہے، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، وہ کیا اب جناب جج صاحب فرمانے لگے یہ چکوال کا معاملہ، پنڈی جائیں، میں کہا جی میرا پنڈی سے ایشو ہی نہیں ہے،
سارا CCTV ڈپارٹمنٹ کنٹرول یہاں سے ہوتا ہے. میں نے جو کہ مین چیلنج کیا ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے. یہ CCTV کو جو آپ نے ہتھیار دے او بھیا دہشت گرد رہتے ہیں سارے یہاں. سر اس بچی کی تو بات ہم بعد میں کریں گے. ایسے ہزاروں کیسز CCTV کے معاملات لاہور ہائی کورٹ کے اندر وزیر سماعت آئے ہیں. اگر وہ بچی آسٹریلیا سے نہ آتی تو کیا لگتا ہے پاکستانیوں کی جان اتنی سستی ہے کہ یہ معاملات جو ہے پبلک پہ نہ آتے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں, آج تک جتنے واقعے دیکھیں کوئی بتا دیں آپ, ہمارے میڈیا نے اس طرح اس کو معاملے کو اٹھایا ہو. یہ تو اگر بین الاقوامی طور پر معاملہ نہ اٹھاتا تو یہ بیک فٹ پہ نہ جاتے. کتنے معاملے ایسے ہوئے ہیں, کتنے لوگ باہر سے بول رہے ہیں اور وہ کبھی نیفے میں پستول چل جاتا ہے, کبھی راستے میں جا کے فائرنگ. ایک ہی کہانی ہے, سوری ایک ہی طرح کی کہانی. اور مجھے دکھ اور افسوس ہے, ہماری عدالتوں نے فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کرنی ہے, اور اس بچی کا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. مجھے صرف اتنا بتا دیں, پرچہ دیا, کیسی فیسلٹی زبردست دی ہے, ساتھ ہی جوڈیشل کر دیا. جوڈیشل میں جیل میں انہیں کے لوگ وہاں باقاعدہ VIP ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا. میں ایلیگیشن نہیں لگا رہا, میرا اندازہ ہے یہ, دیر از اے پاسبلٹی. اور کمال کی بات ہے, آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا, FIA ابھی تک حرکت کیوں نہیں آیا, دیکھیں نا. چلے وہ قتل خطا سے انہوں نے قتل, اچھا وہ کمال کی بات ہے کہ جب آپ نے قتل عمد ڈال دیا تو جوڈیشل کیوں کروایا بھی آپ نے ریمانڈ کیوں نہیں لیا؟ اچھا ریمانڈ اس لیے نہیں لیا کہ بہت کچھ کھل جانا تھا, بہت کچھ چیزیں کھل جانی تھی. جب ریمانڈ ہونا تھا, میڈیا کے سامنے آنا تھا, میٹیریل سارا سامنے آنا تھا, یہ ریمانڈ, یہ ساری بیڈ انٹینشن ہے. تو یہ کہاں یہ سارے معاملے کو لے کر جانا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں تو دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میں ابھی درخواست میں نے جو آج دی ہے کچھ نہیں کہا کا مین کیس کے ساتھ سنا جائے, بولے میں نئی ایک درخواست دے دیتا ہوں, میں فائل بھی کر دیتا ہوں. میں اس والے معاملے کو دیر از اے پاسبلٹی کہ میں اس کو اب ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان میں دنیا کے اندر میں ایمنسٹی کے پاس اس معاملے کو میں اب سیریسلی لے کے جا رہا ہوں. اس خاتون, اس جو بچی ہے جو اس کے والد صاحب بھی زخمی تھے, اس کا بھائی بھی زخمی تھا, آپ کی اس کی فیملی سے بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, میں جو ہمارے وہاں کے دوست ہیں وہاں اس علاقے کے, وہ گئے ہیں وہاں, انہوں نے بڑی تکلیف میں باتیں بتائی ہیں. کچھ لوگ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر بھی ہے کہ اس معاملے میں خاموش ہو جائیں. لیکن میرا جہاں تک ہے, چونکہ آسٹریلین ہے, آسٹریلین حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی سارے معاملے میں. انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا باقاعدہ طور پر ان کے پرائم منسٹر نے. دیکھیں نا میں بتاؤں آپ کو, وہ پیچھے نہیں ہٹے گی, اور انہوں نے معاملے کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کر لیا ہوا. تو یہ تو اب بیچارے اب اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں. ابھی تک مجھے صرف اتنا بتا دیں, مجھے اتنا بتائیں, وہ وزیر اعلیٰ گئی ہیں وہاں, وہ ایک بھیج دیا آپ نے اس کے CCTV کے سربراہ کو, وہ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یار خدا رہا یار, وہ تو بیمار ہے نا, خبریں چل رہی تھی کہ وہ بیمار ہے, مریم نواز صاحبہ شاید اس وجہ سے نہ جا سکی. اچھا وہ ایک سینئر منسٹر بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ویسے تو بہت سی آتی ہے پریس کانفرنسیں کرنے کے لیے, وہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی بیٹھ جاتی ہیں. یار کوئی گارڈ سے کبھی آپ کا بچہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا حال ہونا ہے. یعنی آپ کٹہرے میں ہیں اور میں اس فیملی کو تجویز کرتا ہوں نامینیٹ کرے پرچہ, وزیر اعلیٰ کے نامینیٹ کرے پرچہ. یعنی یہ وزیر اعلیٰ کے خلاف پرچہ بنتا ہے, یہ بنانے والی وہ ہیں, ان کی کابینہ کے خلاف پرچہ بنتا ہے. یعنی یہ صرف اس کو پولیس کی تقبہ لے کے آئے. یعنی جب تک آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے ان کا ہاتھ کوئی نہیں پوچھے گا, یاد رکھیے گا. اس لیے اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے, اور دیر از اے پاسبلٹی, جیسے میں نے عرض کیا ہے, کہ میں اس معاملے کو اب کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز میں یہاں کی عدالتوں سے تو میں مایوس کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں, لیکن یہاں کے نظام پہ بہت سے سوال اٹھ چکے ہوئے ہیں. اور کمال کی بات ذرا غور کریں آپ, یعنی سیاستدان کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں. کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ ہماری 184(3) سو موٹو نوٹس ہوتا تھا ایسے معاملے میں. دو واقعے یاد کریں آپ. عمران خان کے دور میں ہوا تھا ایک واقعہ, پولیس نے مارا تھا, کیا حال ہوا دیکھا آپ نے, اور آج دیکھیں آپ بڑے آرام سے. اچھا وہ جس شخص نے مارا اس کو عوام کے سامنے پیش کیا, وہ دکھایا, اس کی شکل دکھائیے کوئی. آپ نے کوئی بریک بات سنیں, اگر آپ نہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے تو لوگوں کے سامنے آپ لے کے آتے ہیں اسلحہ کون. یعنی اس کا جواب ابھی تک دیکھیں, ابھی تک اس پہ چلے میں اس کا آسان حل بتاتا ہوں. بلائیں آپ اس پہ انٹرنیشنل ہیومن, اسکاٹ لینڈ پولیس کو بلائیں, اس بارے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلائیں سارے معاملے. محترمہ بے نظیر کے لیے بلائیں, اتنا اس میں بلائیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ آ کے تحقیق کرے آپ کے سامنے سارا کچھ. جس دن آپ نے کوئی بین الاقوامی تنظیم بلا لی وہ سارا کچھ بتا دے گی, لیکن وہ بلائے گا کون یہاں وہ گھنٹی کون باندھے گا. عدالتوں سے مجھے امید نہیں, آپ کا سیاسی نظام فیل ہو چکا ہوا ہے. اب امید ہے کہ آسٹریلین گورنمنٹ اس معاملے کو دیکھے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ وغیرہ کسی کو اب وہ فورس باقاعدہ اپنی یہاں بھجوائیں, وہ جا کے تحقیق کریں, سچ آ جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عزت سیخ صاحب موجود تھے, انہوں نے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو بھی کی.
ان کا کہنا تھا کہ میں آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ وہاں کے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، ایون کہ وہ کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے آج کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست بھی دی تھی، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو دوسری درخواست جو ہے اوریجنل والی اس کے ساتھ لگا کے اس کو سنا جائے گا۔ اور دوسری جانب اظہر صدیق صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اداروں سے کوئی امید نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ جس طرح بے نظیر کے معاملے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا گیا تھا، اس معاملے میں بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلائیں اور وہ تحقیقات کریں۔ لیکن ان کا سوال یہ بھی ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلائے گا کون، کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔